بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آر ڈی سٹوریز میں خوش آمدید۔ بہت مدت گزری، ملک شام پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ بڑا رحم دل اور انصاف پسند تھا، یہی وجہ تھی کہ رعایا اس سے خوش تھی۔ بادشاہ کو رنگ برنگے درخت اور پھولوں کے پودے اکٹھے کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے اپنے محل کے ساتھ ایک بہت بڑا باغ بنا رکھا تھا، جس میں دور دور کے ممالک سے منگوائے درخت اور پودے موجود تھے۔ بادشاہ روزانہ باغ کی سیر کرتا اور خوش ہوتا۔ ایک رات بادشاہ سو رہا تھا کہ اس نے عجیب خواب دیکھا کہ آسمان سے 4 خوبصورت پریاں اتریں اور زمین پر ٹہلنے لگی۔ پھر ایک پری نے دونوں ہاتھ ہوا میں لہرائے اور درخت کا تنا بن گیا۔ یہ تنا سونے کا تھا۔ اب دوسری پری نے ہاتھ لہرائے اور وہ درخت کی شاخیں بن گئی۔ یہ شاخیں چاندی کی تھی۔ تیسری پری نے بھی ایسا ہی کیا اور پتوں کی شکل اختیار کر گئی۔ پتے ہیرے جواہرات کے تھے۔ تینوں پریوں کی جگہ اب ایک انتہائی خوبصورت درخت کھڑا تھا، جس کے ہیرے کے پتے آپس میں ٹکراتے تو بڑی دلکش آواز پیدا ہوتی۔ اب چوتھی پری کی باری تھی۔ اس نے ہاتھ لہرائے اور سنہری سیب بن کر شاخوں سے لٹکنے لگی۔ اسی وقت توے کی طرح کالا ایک گدھ نمودار ہوا اور درخت پر بیٹھ کر اپنی بدی آواز میں گانے لگا۔ گانا گاتے ہوئے وہ سنہری سیب کھاتا جا رہا تھا اور اس شاخ سے اس شاخ پر خدک خدک کر ناچ رہا تھا۔ اسی وقت بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ کی نیند اب اڑ چکی تھی۔ وہ بے چینی سے خوابگاہ میں ٹہلنے لگا۔ اس کے دل میں شدت سے یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ ایسا عجیب اور خوبصورت درخت اس کے باغ میں ہونا چاہیے۔ صبح ہوئی تو بادشاہ نے شاہی نجومی کو طلب کیا اور اپنا خواب سنا کر پوچھا، آخر وہ کیسی پریاں تھیں، کہاں سے آئی تھی اور میں انہیں کس طرح حاصل کر سکتا ہوں، اور اتنے خوبصورت درخت پر بیٹھنے والا کالا گدھ کیا تھا؟ نجومی نے فوراً حساب لگایا اور بولا، جہاں پناہ کا اقبال بلند ہو، غیب کا علم تو خدا ہی جانتا ہے، مگر اس نے مجھے جو علم عطا کیا ہے اس کے مطابق وہ کوکاف کے ایک ظالم جادوگر کی قید میں ہے۔ اس کا نام ڈماڈم جادوگر ہے۔ آپ نے درخت پر جو کالا گدھ دیکھا تھا وہ ڈماڈم جادوگر ہی تھا۔ اسے مار کر پریوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اعلان کروا دیا کہ جو بھی کوکاف جا کر ڈماڈم جادوگر کو مار کر 4 پریاں آزاد کرا کے لائے گا، اسے آدھی سلطنت دی جائے گی۔ سلطنت کے لالچ میں بہت سے نوجوان گئے، مگر ڈماڈم سے نہ بچ سکے۔ بادشاہ کے وزیر کا ایک بیٹا تھا جسے بادشاہ اپنے بیٹوں کی طرح چاہتا تھا۔ وہ بڑا بہادر، سچا اور رحم دل انسان تھا۔ اس نے جب بادشاہ کو اداس دیکھا تو کوکاف جانے کا ارادہ کیا اور ایک رات محل سے نکل پڑا۔ وزیر زادے کو کچھ علم نہ تھا کہ کوکاف کدھر ہے۔ وہ تو خدا کے بھروسے پر نکل کھڑا ہوا تھا، اور جو لوگ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں اسی سے مدد مانگتے ہیں، اس کی دل سے عبادت کرتے ہیں، خدا ان کی مدد ضرور کرتا ہے۔ وزیر زادہ جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس نے ایک نہایت زخمی شخص کو دیکھا جو جھاڑیوں میں پڑا ہائے ہائے کر رہا تھا۔ وہ بری طرح لہولہان تھا۔ وزیر زادہ اسے اٹھا کر ایک سایہ دار درخت تلے لایا، اسے اپنی چھاگل سے پانی پلایا اور زخم دھو کر پٹی باندھ دی۔ اس شخص نے بتایا کہ وہ ایک سوداگر ہے جسے ڈاکو دولت چھین کر زخمی کر کے یہاں پھینک گئے ہیں۔ اس کے بعد اس شخص نے پوچھا، اے نیک دل انسان، تو اس بھیانک جنگل میں کیا کر رہا ہے؟ وزیر زادے نے اسے ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگا، میں تمہاری اور تو کوئی مدد نہیں کر سکتا، مگر مجھے ایک منتر آتا ہے جس سے انسان، جانوروں اور پرندوں کی بولیاں سمجھ سکتا ہے۔ میں وہ منتر تمہیں بتا دیتا ہوں، شاید یہ تمہارے کسی کام آ سکے۔ سوداگر نے وزیر زادے کو منتر بتا دیا اور چل دیا۔ وزیر زادہ آگے بڑھنے لگا۔
ایک دریا کے پاس سے گزرتے ہوئے اس نے 2 مچھلیوں کو کنارے پر تڑپتے دیکھا، جو بچانے کس طرح پانی سے نکل کر یہاں آ گری تھی۔ ایک مچھلی نے وزیر زادے کو دیکھ کر کہا، اے انسان، ہمیں دوبارہ پانی میں ڈال دے ورنہ ہم مر جائیں گی۔ دوسری مچھلی بولی، کیسی باتیں کرتی ہو، یہ آدم زاد ہماری زبان کس طرح سمجھ سکتا ہے، اور ویسے بھی انسان تو ہمیں بھون کر کھا جاتے ہیں۔ وزیر زادہ ان کی باتیں سمجھ رہا تھا۔ اس نے دونوں مچھلیوں کو اٹھایا اور جھیل میں پھینک دیا۔ مچھلیوں نے پانی میں غوطہ لگایا، پھر سر اٹھایا اور بولی، ہم ہمیشہ تمہیں یاد رکھیں گی، تم نے ہمیں موت سے بچایا ہے۔ کاش کبھی وہ وقت بھی آئے جب ہم تمہاری مدد کر سکیں۔ ایسا وقت آیا تو پانی کی طرف منہ کر کے کہنا، آؤ مچھلیوں، میری مدد کرو، ہم جہاں بھی ہوں گی تمہاری مدد کے لیے فوراً پہنچ جائیں گی۔ اچھا، خدا حافظ۔ مچھلیاں غوطہ لگا کر پانی میں چلی گئیں اور وزیر زادہ آگے بڑھ گیا۔ کچھ آگے جا کر اس نے چیونٹیوں کی ایک لمبی قطار دیکھی۔ اسی وقت اسے چیونٹی ملکہ کی آواز سنائی دی، کاش یہ انسان اس راستے سے ہٹ جائے ورنہ اس کے پاؤں تلے آ کر میری رعایا کی بہت بڑی تعداد ہلاک ہو جائے گی۔ وزیر زادے نے یہ سنا تو دوسرے راستے کی طرف مڑ گیا۔ چیونٹیوں کی ملکہ چلائی، میں ہمیشہ تمہیں یاد رکھوں گی، اگر کبھی میری مدد کی ضرورت پڑی تو مجھے پکار لینا۔ وزیر زادہ چلا جا رہا تھا کہ اسے مدد کی باریک سی آواز سنائی دی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہ تھا، مگر مدد کی آواز آ رہی تھی۔ وزیر زادے نے کان لگا کے سنا تو معلوم ہوا کہ یہ آواز سامنے والی جھاڑیوں میں سے آ رہی تھی۔ وہ اس طرف بڑھا تو دیکھا کہ ایک بونا انسان جھاڑیوں میں پھنسا ہوا ہے۔ یہ بونا انسان انگوٹھے کے برابر تھا۔ وزیر زادے نے اسے اٹھا کر ہتھیلی پر رکھ لیا۔ بونا کہنے لگا، میں اس جنگل کے بونوں کا بادشاہ ہوں، میری سلطنت ایک درخت کے نیچے واقع غار میں ہے۔ آج میں غار سے باہر نکل کر سیر کر رہا تھا کہ ایک چیل نے چپٹا مارا اور مجھے پنجوں میں دبوچ کر لے اڑی۔ میں نے شور مچایا تو چیل نے گھبرا کے مجھے چھوڑ دیا اور میں ان جھاڑیوں میں آ گرا۔ میں یہاں سے خود نہیں نکل سکتا تھا، شکر ہے کہ تم آ گئے ہو اور میری مدد کی۔ کیا میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں؟ وزیر زادے نے اسے بات بتائی تو وہ کہنے لگا، اس ڈما ڈم کی ایسی تیسی، میں تمہیں چادر دوں گا۔ اس چادر کی خاصیت یہ ہے کہ اسے اوڑھ لیا جائے تو انسان سب کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ یہ کئی 100 سال سے ہمارے شاہی خاندان کی ملکیت ہے۔ آؤ میرے ساتھ چلو۔ وزیر زادہ چل پڑا۔ وہ 1 گھنٹے درخت تلے پہنچے تو بونا بادشاہ اپنی سلطنت میں چلا گیا، اور جب واپس آیا تو اس کے ساتھ کئی بونے تھے جنہوں نے تلسمی چادر اٹھا رکھی تھی۔ یہ چادر رومال کے برابر تھی۔ وزیر زادے نے اسے لے کر جیب میں رکھ لیا۔ بونے بادشاہ نے ہی اسے کوہ کاف کا پتہ بتایا۔ منزلوں پر منزلیں طے کرتا، مشکلات کا مقابلہ کرتا، وزیر زادہ کوہ کاف جا پہنچا۔ یہاں ایک عظیم الشان محل تھا جس کے سامنے 2 جن پہرا دے رہے تھے۔ وزیر زادے نے فوراً بونوں والی چادر سر پر رکھ لی تاکہ جن اسے دیکھ نہ سکیں، اور وہ اطمینان سے محل میں داخل ہو گیا۔ یہ ڈما ڈم جادوگر کا محل تھا۔ جو ہی وزیر زادہ محل میں داخل ہوا، جادو کی مینا چلنے لگی۔ ڈما ڈم، ہوشیار، خبردار، محل میں باہر کا کوئی آدمی گھس آیا ہے، خبردار خبردار۔ ڈما ڈم اس وقت پلنگ پر سو رہا تھا۔ ہڑبڑا کر اٹھا، فوراً سامنے والی دیوار پر پھونک ماری۔ دیوار پر ایک کھوپڑی کی تصویر ابھری جس کے منہ سے سرخ زبان لٹک رہی تھی۔ ڈما ڈم چلایا، مقدس کھوپڑی کون ہے جو میرے محل میں گھس آیا ہے؟ وہ پہرے دار جنوں سے کس طرح بچ گیا؟ مقدس کھوپڑی کی زبان ہلی اور آواز آئی، ڈما ڈم، وہ تو مجھے بھی نظر نہیں آ رہا، میں اس کی بو سونگھ رہی ہوں، وہ کوئی آدم زاد ہے۔
مگر اس کے پاس کوئی پرسرار طاقت ہے، تبھی تو وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ڈماڈم جادوگر نے اپنے گنجے سر پر 2 ہتھڑ مارا، اچھل کر چھت کو ہاتھ لگایا اور کلا بازی کھا کر بولا، میں اسے تباہ و برباد کر دوں گا، وہ میری طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنی دیر میں وزیر زادہ جادوگر کے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ جادوگر کوئی منتر پڑھنے میں مصروف تھا۔ وزیر زادے نے دیکھا کہ پاس ہی کئی پنجرے پڑے ہیں، ان میں چوہے، مینڈک، خرگوش بند تھے۔ شاید جادوگر ان کا خون جادو بنانے میں استعمال کرتا تھا۔ وزیر زادے نے چپکے سے آگے بڑھ کے ایک پنجرہ کھولا اور ایک چوہا پکڑ لیا۔ آگے بڑھ کر جادوگر کی چمکتی ٹنڈ پر ایک کراری چپیٹ لگائی۔ جادوگر بکھلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس وقت وزیر زادے نے چوہا جادوگر کی قمیض میں ڈال دیا۔ چوہا قمیض میں اچھلنے کودنے لگا۔ جادوگر بکھلا کر گھبرا گیا۔ اس کے منہ سے ایسی عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگیں جیسے کتا بلی جگڑ رہے ہوں۔ ادھر وزیر زادے نے تھپڑوں کی بارش کر دی، اوپر سے تھپڑ، نیچے چوہے کا ناچ۔ جادوگر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ سب منتر دنتر بھول گیا اور بری طرح اچھلتا ہوا ہائے ہائے کر رہا تھا۔ جادوگر کے چیلے چانٹے آوازیں سن کر بھاگے آئے اور اپنے استاد کا یہ حشر دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگی۔ وزیر زادے نے ڈرونی آواز بنا کر کہا، سب بھاگ جاؤ ورنہ میں تمہاری چٹنی بنا دوں گا، ہا 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 ہی ہی۔ جادوگر کے چیلوں نے جب یہ بھیانک آواز سنی تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ جس بلا نے ان کے استاد کا یہ حل کر دیا ہے وہ انہیں تو کچا چبا جائے گا۔ وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ نکلے۔ اس دوران چوہا جادوگر کی قمیض سے نکل کر نیچے گر گیا، لیکن تھپڑ گنجی ٹنڈ کو مسلسل پلپلا کیے جا رہے تھے۔ اب وزیر زادے نے خنجر نکال کر جادوگر کے سینے میں گونپ دیا۔ جادوگر کے حلق سے زوردار چیخ نکلی اور وہ تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ چاروں پریاں اب آزاد ہو چکی تھی۔ شہزادے نے تلسمی چادر سر سے اتاری اور ان کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ انہیں ساری کہانی سنائی تو وہ بڑی شکر گزار ہوئیں۔ پہلی پری نے کہا، اے آدمزاد، ہم پر تیرا احسان ہے، لیکن ہم اس وقت تک تیرے ساتھ نہیں جا سکتی جب تک تم ہماری 2 شرطیں پوری نہ کر دو۔ وزیر زادے نے پوچھا، وہ 2 شرطیں کیا ہیں؟ پری نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور پاس بہتے دریا میں پھینک کر بولی، پہلی شرط تو یہ ہے کہ اسے 24 گھنٹوں کے اندر اندر پانی میں سے ڈھونڈ کر لاؤ۔ ہم کل صبح تمہارے پاس آئیں گی۔ یہ تو ناممکن سی بات تھی۔ وزیر زادہ دن بھر دریا میں گوتے لگا لگا کر انگوٹھی تلاش کرتا رہا، مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ شام کے وقت وہ تھک ہار کر دریا کے کنارے اداس بیٹھا تھا کہ اچانک اسے مچھلیوں کا خیال آیا۔ یہ وہی دریا تھا جو جنگل سے کوئی کاف کے آگے تک بہتا تھا۔ وزیر زادے نے مچھلیوں سے مدد لینے کا فیصلہ کیا اور پانی میں جھک کر بولا، آؤ مچھلیوں، میری مدد کرو۔ اتنا کہنا تھا کہ پانی میں ہلچل پیدا ہوئی اور دونوں مچھلیوں نے پانی سے سر نکال کر کہا، ہم حاضر ہیں، بتاؤ ہم تمہاری کیا مدد کر سکتی ہیں۔ وزیر زادے نے انہیں انگوٹھی ڈھونڈنے کا کہا۔ مچھلیاں منٹوں میں انگوٹھی لے آئیں اور وزیر زادے کے حوالے کر کے چلی گئی۔ صبح جب پریاں آئیں تو وزیر زادے نے انگوٹھیاں انہیں دے دیں۔ تب چاروں پریوں نے باجرے کے 4 تھیلے زمین پر بکھیر دیے۔ بڑی پری نے کہا، تمہیں یہ بیج کل صبح تک اکٹھے کرنا ہے، اگر تم کامیاب ہو گئے تو ہم تمہارے ساتھ چلی جائیں گی۔ وزیر زادہ سوچنے لگا کہ یہ کسی طرح ہو سکے گا، کوئی ترکیب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ یہ کام تو کئی شخص مل کر بھی ایک دن میں نہیں کر سکتے تھے۔ وزیر زادہ یہ سوچ کر اداس ہو گیا کہ وہ یہ شرط پوری نہ کر سکے گا اور ناکام واپس جائے گا۔ یکا یک وزیر زادہ اچھل پڑا۔ اسے چیونٹیوں کی ملکہ یاد آ گئی۔
وہ یقیناً اپنی رعایا کے ساتھ مل کر یہ کام کر سکتی تھی۔ وزیر زادے نے جنگل کی طرف منہ کر کے کہا، آؤ چونٹیوں میری مدد کرو۔ کچھ ہی دیر بعد چونٹیوں کی ایک بڑی فوج آتی دکھائی دی۔ ان کے آگے ملکہ چونٹی تھی۔ اس نے کہا، تم نے ہمیں پکارا، ہم آ گئیں، بتاؤ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ وزیر زادے نے کہا، مجھے زمین پر بکھرے ہوئے باجرے کے یہ بیج اکٹھے کر دو۔ ارے یہ بھی کوئی کام ہے؟ چونٹی ملکہ نے ہنس کر کہا اور اپنی تمام رعایا سمیت کام میں لگ گئی۔ چند گھنٹوں میں انہوں نے باجرے کے تمام بیج اکٹھے کر دیے اور چلی گئی۔ اگلے دن سورج طلوع ہوا تو چاروں پریاں آئیں۔ بیج اکٹھے دیکھ کر وہ بڑی حیران ہوئیں۔ وزیر زادے نے ان کی ساری شرطیں پوری کر دی تھی، چنانچہ وہ اس کے ساتھ چلنے پر رضامند ہو گئی۔ پریوں نے وزیر زادے کو اٹھایا اور اڑتی ہوئی ملک شام پہنچ گئی۔ بڑے دربار میں چاروں پریوں نے مل کر درخت کا روپ دھارا تو بادشاہ بے حد خوش ہوا اور وعدے کے مطابق آدھی سلطنت وزیر زادے کو دے دی۔